ابتدائی زندگی: راہل گاندھی کی پیدائش 19 جون 1970 کو دہلی کے ہولی فیملی ہسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ راجیو گاندھی کے ہاں پیدا ہونے والے 2 بچوں میں سے پہلے تھے، جنہوں نے بعد میں ہندوستان کے 6ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں، اور سونیا گاندھی، جو آگے چل کر انڈین نیشنل کانگریس کی صدر بنے۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے پوتے کے طور پر ان کا سلسلہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں بہت گہرا ہے۔ ان کے دادا فیروز گاندھی کا تعلق گجرات سے تھا اور وہ پارسی نسل سے تھے۔ مزید برآں وہ ہندوستان کے افتتاحی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے پڑپوتے ہیں۔ گاندھی نے اپنی ابتدائی تعلیم نئی دہلی کے سینٹ کولمبس اسکول میں مکمل کی۔ اس کے بعد اس نے دہرادون کے دی دون اسکول، ایک ایلیٹ آل بوائز بورڈنگ اسکول جو اپنے والد راجیو گاندھی کا الما میٹر بھی ہے، 1981 سے 1983 تک تعلیم حاصل کی۔ دون میں گاندھی کے ہم عصر سابق کانگریسی تھے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاستدان جیوترادتی سندھی اور جتن پرساد۔ 31 اکتوبر 1984 کو سکھوں کے ہاتھوں اندرا گاندھی کے ان کے ذاتی محافظ میں قتل کے بعد ان کے والد نے سیاست میں قدم رکھا اور ہندوستان کے 6ویں وزیر اعظم بنے۔ سکھ انتہا پسندوں کی طرف سے سیکیورٹی کے خطرات کی وجہ سے گاندھی اور ان کی بہن پرینکا کو گھر پر ہی اسکول کیا گیا، اساتذہ کی نگرانی میں امتحان دے رہے تھے۔ اپنا بچپن میڈیا کی توجہ سے دور گزارتے ہوئے گاندھی اور اس کی بہن نے کم پروفائلز رکھے، صرف چند عوامی مواقع پر اپنے والدین کے ساتھ نظر آئے۔ گاندھی نے اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم کے لیے 1989 میں سینٹ اسٹیفن کالج، دہلی میں شمولیت اختیار کی، جو دہلی یونیورسٹی کا ایک الحاق شدہ کالج ہے۔ سی بی ایس ای اسکول سرٹیفکیٹ میں 61% کے سکور کے ساتھ 12ویں جماعت میں گاندھی کی تعلیمی کارکردگی کو خاص طور پر مضبوط نہیں سمجھا گیا، تاہم اس نے سینٹ اسٹیفن کالج برائے بیچلر آف آرٹس آنرز ہسٹری میں سپورٹس کوٹا کے ذریعے داخلہ حاصل کیا، جس نے ہونہار کھلاڑیوں کو امتحان کے سکور میں 10% کا فائدہ دیا۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن آف انڈیا کی تعریفوں کے مطابق گاندھی 26 دسمبر 1988 سے 5 جنوری 1989 تک نئی دہلی میں منعقدہ 32ویں قومی شوٹنگ مقابلے میں چوتھے نمبر پر رہے، 400 میں سے 371 پوائنٹس کے ساتھ ایونٹ۔ جولائی 1989 تک گاندھی 8 قومی ایوارڈ جیت چکے تھے۔ 1991 میں ایک انتخابی ریلی کے دوران ایل ٹی ٹی اے کے ذریعے راجیو گاندھی کے قتل کے بعد گاندھی سینٹ اسٹیفن چھوڑ کر ہارورڈ یونیورسٹی چلے گئے، تاہم مبینہ طور پر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ بعد میں فلوریڈا کے رولنز کالج میں منتقل ہو گئے۔ اس نے مزید 1995 میں ٹرینیٹی کالج، کیمبرج سے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ماسٹر آف فلسفی ایم فل حاصل کیا۔ اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاندھی نے مانیٹر گروپ میں کام کیا، جو کہ ہارورڈ بزنس اسکول کے مائیکل پورٹر کے ذریعہ قائم کردہ ایک مینجمنٹ کنسلٹنگ فرم ہے، لندن میں 3 سال تک۔ 2002 میں وہ ہندوستان واپس آئے اور ممبئی میں اپنی ٹیکنالوجی کنسلٹنسی بیکاکس سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ قائم کی، جہاں اس نے فرم کے ڈائریکٹرز میں سے ایک کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد اس نے بیکاکس یو کے کی بنیاد رکھی، ایک کمپنی جس نے غیر ملکی سپلائرز سے دفاعی معاہدے حاصل کیے تھے۔ مارچ 2004 میں گاندھی نے یہ اعلان کرتے ہوئے سیاست میں اپنے داخلے کا اعلان کیا کہ وہ 14ویں عام انتخابات میں اپنے والد کے سابقہ انتخابی حلقہ اتر پردیش میں امیٹھی سے لوک سبھا کے لیے لڑیں گے، جو ہندوستان کے پارلیمان کے ایوان زیریں ہیں۔ اس کی والدہ اس وقت تک اس نشست پر فائز رہی جب تک کہ وہ پڑوسی حلقہ رائے بریلی میں منتقل نہ ہو گئیں۔ جب گاندھی نے یہ اعلان کیا تو یہ سیاسی مبصرین کے لیے حیران کن تھا، جنہوں نے اپنی بہن پرینکا گاندھی کو زیادہ کرشماتی اور ممکنہ جانشین کے طور پر سمجھا تھا۔ اس سے یہ قیاس آرائے ہوئے کہ ہندوستان کے سب سے مشہور سیاسی خاندان کے ایک نوجوان رکن کی موجودگی ہندوستان کی نوجوان آبادی میں کانگریس پارٹی کی سیاسی قسمت کو پھر سے تقویت دے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے ساتھ اپنے پہلے انٹرویو میں گاندھی نے خود کو ملک کے اتحاد کے طور پر پیش کیا اور ہندوستان میں تقسیم پسند سیاست کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذات پات اور مذہبی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریکارڈ 8 سال اقتدار سے باہر رہنے کے بعد کانگریس پارٹی 2004 کے ہندوستانی عام انتخابات میں کل 145 نشستیں جیت کر اقتدار میں واپس آئی۔
کانگریس نے علاقائی جماعتوں کی حمایت سے مرکز میں مخلوط حکومت قائم کی تھی۔ گاندھی نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے خاطر خواہ فرق سے جیت حاصل کی، اس طرح اتر پردیش میں اپنے خاندان کا گڑھ برقرار رکھا۔ تاہم پارٹی نے اتر پردیش میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس کے پاس ریاست کی 80 لوک سبھا سیٹوں میں سے صرف 10 سیٹیں تھیں، جن کا ووٹ شیئر 12.53% تھا۔ گاندھی حکومت کے اندر کوئی سرکاری کردار یا عہدہ نہیں رکھتے تھے۔ 2004 سے 2006 تک گاندھی نے امور داخلہ کی قائمہ کمیٹی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 2006 اور 2009 کے درمیان انہوں نے انسانی وسائل کی ترقی پر قائمہ کمیٹی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ گاندھی اور ان کی بہن پرینکا نے 2006 میں رائے بریلی کے دوبارہ انتخاب کے لیے اپنی والدہ کی مہم کا انتظام کیا، جو 4 لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے جیتی گئی۔ وہ 2007 کے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے کانگریس کی مہم میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ کانگریس تاہم ان انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائی، 8.53% ووٹوں کے ساتھ 403 سیٹوں میں سے صرف 22 سیٹیں جیت سکی۔ 24 ستمبر 2007 کو گاندھی کو پارٹی سیکریٹریٹ میں ردوبدل کے ایک حصے کے طور پر آل انڈیا کانگریس کمیٹی، کانگریس پارٹی کی گورننگ باڈی کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ اسی ردوبدل میں انہیں انڈین یوتھ کانگریس اور نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کا چارج بھی دیا گیا تھا۔ ستمبر 2007 میں گاندھی کو انڈین یوتھ کانگریس کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا، جو کانگریس پارٹی کا حصہ ہے جو نوجوان نسل کی نمائندگی کرتی ہے، اور نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا جو طلبہ برادری کو پورا کرتا ہے۔ انڈین یوتھ کانگریس اور نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری کے طور پر گاندھی نے ان تنظیموں کی پالیسیوں اور حکمت عملیوں کی تشکیل میں ایک قابل ذکر کردار ادا کیا۔ ان کی تقرری کے بعد دونوں گروپوں کی رکنیت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، 2 لاکھ سے 2.5 ملین تک۔ آئی وائی سی کو مزید جمہوری اور جامع بنانے کے لیے تنظیم نو کے عمل سے گزرا۔ نومبر 2008 میں گاندھی نے نئی دہلی میں اپنی 12 تغلق لین کی رہائش گاہ پر انٹرویوز کا انعقاد کیا تاکہ کم از کم 40 افراد کو آئی وائی سی کے تھنک ٹینک میں شامل کیا جا سکے۔ 2009 میں گاندھی کے مغربی بنگال کے دورے کے دوران یوتھ کانگریس کی ریاستی اکائی نے 10 لاکھ اراکین کا اندراج کیا۔ اسی طرح آئی وائی سی صرف اتر پردیش کے ہر اسمبلی حلقہ میں روزانہ تقریباً 10 سے 15 نئے اراکین حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ تاہم گاندھی کے دورے کے بعد انہی علاقوں میں روزانہ 150 سے 200 نئے اراکین کی تعداد بڑھ گئی۔ این ایس یو آئی کے جنرل سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے گاندھی نے تنظیم کو مضبوط بنانے اور سیاست میں طلباء کی شرکت کو بڑھانے میں فعال کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں این ایس یو آئی نے طلباء برادری کو متاثر کرنے والے مسائل جیسے کہ تعلیم کا معیار، روزگار کے مواقع اور سماجی انصاف کو حل کرنے کے لیے پروگرام اور مہمات شروع کیں۔ گاندھی نے فیصلہ سازی کے عمل میں طلباء کی زیادہ نمائندگی کی بھی وکالت کی اور ان کی کوششوں میں طلباء رہنماؤں کی حمایت کی۔ 2009 کے ہندوستانی عام انتخابات کے لیے گاندھی نے 22 ریاستوں اور 107 حلقوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہندوستان بھر میں مہم چلائی۔ ان کی انتخابی مہم میں عوامی جلسوں اور جلسوں سے خطاب، ووٹروں سے بات چیت اور ملک کے لیے پارٹی کے ویژن اور ایجنڈے کو اجاگر کرنا شامل تھا۔ اس نے خاص طور پر دیہی ترقی، تعلیم، روزگار اور خواتین کو بااختیار بنانے جیسے مسائل پر توجہ دی۔ گاندھی نے سیاست میں نوجوانوں کی شرکت کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ان پر زور دیا کہ وہ ملک کے مستقبل کی تشکیل میں مزید شامل ہوں۔ ملک بھر میں ہونے والے انتخابات نے پری پول کی پیشین گوئی اور ایگزٹ پولیس کی طرف سے کی گئی پیشین گوئی کی نفی کی اور موجودہ کانگریس کی زیر قیادت متحدہ ترقی پسند اتحاد یونائٹڈ پروگریسو الائنس حکومت کو واضح مینڈیٹ دیا۔ جبکہ کانگریس کو انتخابات میں اکثریت حاصل نہیں ہوئی، وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور دوسری جماعتوں کی حمایت سے مخلوط حکومت بنائی۔ گاندھی نے اپنے قریب ترین حریف کو 3,70,000 ووٹوں کے فرق سے شکست دے کر اپنی امیٹھی سیٹ برقرار رکھی۔ گاندھی کو اتر پردیش میں کانگریس کی بحالی کا سہرا دیا گیا جہاں انہوں نے لوک سبھا کی کرسی میں سے 21 سیٹیں جیتیں۔
گاندھی نے 2014 کے ہندوستانی عام انتخابات میں اپنے حلقے امیٹھی سے انتخاب لڑا اور انڈین نیشنل کانگریس کی انتخابی مہم کی قیادت کی۔ گاندھی نے اپنے قریب ترین حریف بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسمرتی ایرانی کو 1,07,000 ووٹوں کے کم فرق سے شکست دے کر امیٹھی کی نشست پر قبضہ کیا، لیکن کانگریس کو انتخابات میں اپنی اب تک کی بدترین کارکردگی کا سامنا کرنا پڑا اور صرف 44 نشستیں جیت سکیں۔ 2009 میں جیتی گئی 206 نشستوں کے مقابلے میں یونائیٹڈ پروگریسو الائنس نے بھی انتخابات میں اپنی اب تک کی بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 2009 میں جیتی گئی 262 نشستوں کے مقابلے میں صرف 59 نشستیں حاصل کیں۔ شکست کے بعد گاندھی نے اپنے عہدوں سے استعفی دینے کی پیشکش کی، جسے پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے مسترد کر دیا۔ گاندھی نے کانگریس پارٹی کی 2019 کی انتخابی مہم کی قیادت کی۔ مہم کے دوران گاندھی نے اپنی انتخابی تقریروں میں 20% غریب ترین گھرانوں کو ہر ایک کو ₹6 اور سفر پیسے دینے کا وعدہ کرتے ہوئے گاندھی نے مرکز میں اقتدار میں آنے کے ایک سال کے اندر 22 لاکھ سرکاری ملازمتیں بھرنے کا وعدہ بھی کیا۔ گاندھی نے اپنی انتخابی ریلیوں کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزارت عظمی کے امیدوار نریندر مودی کے خلاف چوکیدار چور ہے کے نعرے کا استعمال کیا۔ اس نعرے کا مقصد مودی کی طرف سے رافیل لڑاکا طیاروں کے معاہدے کے ٹھیکے دینے میں مبینہ بے ضابطگیوں اور جانبداری کے بارے میں تھا۔ انتخابی نتائج کے بعد انک نے 52 نشستیں جیتیں جو کہ پچھلے انتخابات سے 8 زیادہ ہیں۔ اس کا ووٹ فیصد ایک بار پھر 20% سے نیچے آ گیا۔ گاندھی نے 60% سے زیادہ ووٹ شیئر کے ساتھ وائناڈ سیٹ جیتی، تاہم وہ امیٹھی کی اپنی موجودہ سیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسمرتی ایرانی سے 55,000 ووٹوں کے فرق سے ہار گئے۔ بھارت جوڑو یاترا، جس کا ترجمہ یونیفائی انڈیا مارچ ہے، کانگریس پارٹی کی طرف سے 2022 سے 2023 تک پھیلی ہوئی ایک مہم تھی جس کا بنیادی مقصد ہندوستان کے مختلف خطوں میں قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا تھا۔ اس کا مقصد بلوتنی، ثقافتی ورثے اور ترقی کے موضوعات پر زور دیتے ہوئے انک اور اس کے نظریے کے لیے حمایت کو متحرک کرنا تھا۔ گاندھی نے 7 ستمبر 2022 کو کنی کماری میں اپنے انجہانی والد راجیو گاندھی، سوامی وویکانند اور تامل شاعر تھروولور کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اس پہل کا آغاز کیا۔ یاترا نے گاندھی کو انک کے رہنماؤں کے ساتھ دیکھا، بشمول ممبران پارلیمنٹ اور قابل ذکر شخصیات، ملک بھر میں سفر کرتے ہوئے، ریلیوں سے خطاب کرتے، عوامی میٹنگیں کرتے اور شہریوں سے بات چیت کرتے۔ پوری یاترا کے دوران گاندھی نے اقتصادی ترقی، سماجی انصاف اور شمولیتی نظم و نسق جیسے مسائل پر توجہ مرکوز کی، جس کا مقصد پارٹی کی نچلی سطح پر موجودگی کو مضبوط بنانا اور قومی سطح پر اس کی سیاسی مطاقت کو پھر سے تقویت دینا ہے۔ یاترا 29 جنوری 2023 کو لال چوک، سری نگر میں ترنگا جھنڈا لہرانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ یہ 137 دن تک جاری رہا، جس نے 12 ریاستوں اور 2 مرکزی علاقوں میں تقریباً 5 ماہ کے دوران 4080 کلومیٹر 2540 میل کا فاصلہ طے کیا۔ یاترا کے دوران انک نے پارٹی کا ایک نیا صدر منتخب کیا اور 2022 کے ہماچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں بھی اکثریت حاصل کی۔ پارٹی نے 2018 کے بعد سے پہلی اکثریت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 2023 میں کرناٹک اور تلنگانہ کے انتخابات میں کانگریس پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جس میں پارٹی کے ووٹ شیئر اور سیٹوں کی تعداد دونوں میں پچھلے انتخابات کے مقابلے ان حلقوں میں اضافہ ہوا جن سے مارچ گزرا تھا۔ 13 اپریل 2019 کو کولار، کرناٹک، ہندوستان میں 17ویں عام انتخابات سے پہلے ایک سیاسی ریلی کے دوران گاندھی نے ہندی میں ایک تبصرہ کرتے ہوئے سوال کیا، ایسا کیوں ہے کہ تمام چور، چاہے وہ نیرو مودی، للت مودی یا نریندر مودی ہوں، کیا ان کے ناموں میں مودی ہیں؟ نریندر مودی کا تقابل مفرور معاشی مجرموں جیسے نیرو مودی اور للت مودی سے کرنے والی تقریر۔ صورت مغربی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی پرنیش مودی نے مجرمانہ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی نے مودی کنیت سے تمام افراد کو بدنام کیا ہے۔
16 جولائی 2019 کو سورت کی عدالت نے مختصر نوٹس کی وجہ سے گاندھی کو ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہونے سے معذرت کر لی۔ اکتوبر 10 کو گاندھی نے سورت کی عدالت میں بے قصور ہونے کی درخواست کی۔ گاندھی نے پہلے 24 جون 2021 کو اور پھر 29 اکتوبر 2021 کو مقامی عدالت کے سامنے اپنے بیانات ریکارڈ کیے اور سوالات کے جوابات دیے۔ ان پیشیوں کے دوران گاندھی نے عدالت کو واضح کیا کہ وہ کسی کمیونٹی کو بدنام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔